بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ڈرتے کیوں ہو تم؟ اللہ ہے نا، وہ بچا لیتا ہے سچی۔ وہ تمہیں کبھی ایسی مصیبت میں نہیں ڈالے گا جس کا سامنا نہ کر سکو۔ اگر کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس کے ذریعے بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اور یاد رکھو کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ وقتی ہار یا کسی کا غم تکلیف میں اپنے اللہ سے کبھی شکوہ مت کرنا، کیونکہ وہ جو جانتا ہے تم جانتے نہیں۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اپنے رب سے ہر حال میں خوشگمان رہیں اور جان لیں جو نعمت آپ کو ملنی ہے وہ ہر حال میں مل کر رہے گی، بھلے اس کا رتی بھر بھی امکان نظر نہ آئے۔ ہر آزمائش میں دل کو بس ایک سچ سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ ہے نا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ پاک تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے غموں سے بچاتا ہے۔ بے شک اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں اپنے معاملات، اللہ پر چھوڑ دیں۔ مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ جو چونٹی کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے تو تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری آہ و پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ سسکی جو زبان سے نکل کر بھی کان تک پہنچ نہیں پاتی وہ بھی اس تک پہنچ جاتی ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں اور تیری مدد کے طلبگار ہیں ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے اور ان کی غیب سے مدد فرما۔ آمین۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دیتی ہے نا تب وہ تمہیں ایسے سنبھال لیتا ہے کہ پھر کوئی ٹھوکر تمہیں گرا نہیں پاتی۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت۔ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ۔ اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائیں تو بولنے کی غلطی مت کرنا۔ یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں نا تم پہ ان میں اللہ کی مسلط چھپی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی تمہیں، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کے ملنے والا ہے۔ اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ دل اگر بوجھل ہے تو اسے سجدے میں جھکا دو، لفظ نہیں ملتے تو خاموش گفتگو میں اللہ کو ہر قصہ سنا دو۔ ہمیں صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ کا انصاف شروع ہو جاتا ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ ایک معمولی اذیت اور دکھ غیر معمولی درس سکھا جاتا ہے۔
اس لیے امتحان کی گھڑیوں میں رب کی طرف رجوع کریں اور اس کا شکرانہ ادا کریں جس نے دنیا میں رہنے کا سبق سمجھا دیا۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ امید نہ چھوڑنا، یہ شیطان تمہیں ورگلا رہا ہے، تم سے تمہاری طاقت، تمہارا یقین چھین کر بالکل تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ تم سجدہ نہ چھوڑنا، تم تہجد میں آنسو بہانا ترک مت کرنا، تم سب پا لوگے۔ مایوس کے بادل ہٹاؤ خود سے، بس اس کی مان کر جھکتے جاؤ، جس میں وہ راضی وہ کام کرتے جاؤ، اور پھر تم دیکھو گے کن فیکون کے نظارے۔ اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں آپ، اس سے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل میں سکون اتار دے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہے کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر ایسی نیو ویڈیوز چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔